السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کا کھیل ختم ہو گیا ہوا ہے۔ یہ اعتراف اب عمران خان صاحب نے خود کیا ہے۔ صرف یہ اعتراف نہیں کیا بلکہ یہ بھی اعتراف کر لیا ہوا ہے کہ وہ پرویز الہی کے ہاتھوں کل بھی بلیک میل ہو رہے تھے اور آج بھی بلیک میل ہو رہے ہیں، اور ہوگا وہی جو پرویز الہی صاحب چاہیں گے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے اور عمران خان صاحب بھی اب اس کے اوپر اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں بہلانے اور آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ادھر لندن میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کی ملاقات، اور ملاقات کے بعد صالح حسین نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ وہی ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کل اپنے ویلاگ میں۔ تو اب کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت کو پریشرائز کر کے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مذاکرات کے لیے جو پیغام رسانی کا عمل تھا وہ آغاز میں ہی ابتدا یعنی بالکل انیشل سٹیج پر ہی ناکام ہو گیا۔ ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ڈیمانڈز تھیں یا جو شرائط تھیں، وہ شرائط کا جو کاغذ تھا وہ رول کر کے عمران خان صاحب کو واپس دے دیا گیا ہے کہ جی ان پر بات نہیں ہو سکتی۔ صدر عارف علوی صاحب ثالثی کر رہے تھے یا عمران خان صاحب کی طرف سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ ادھر سے اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ آ کر صدر علوی سے 2 ملاقاتیں کر چکے۔ تو ملاقاتوں کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ تو کون؟ وہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تو کون؟ وہ خان صاحب کہتے تھے میں سسٹم ہوں۔ اب ان کو پتہ لگ چکا ہوا ہے عمران خان صاحب کو کہ نہ وہ سسٹم ہے، نہ پنجاب میں ان کی حکومت بچ پا رہی ہے، نہ خیبر پختونخوا میں اپنی وہ حکومت اور عزت بچا پا رہے ہیں، لہٰذا وہ مذاکرات کی طرف جا رہے تھے۔ تو مذاکرات بھی عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں پہلے جو مذاکرات کے رابطے ہیں اس پر میں بعد میں آتا ہوں، وہ کہاں کیسے ٹوٹے۔ پہلے ذرا عمران خان صاحب نے جو اعتراف کیا ہے کہ وہ کل بھی پرویز الہی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ خان صاحب نے کل کوئی انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے علیم خان اور عثمان بزدار کا معاملہ اور پھر پرویز الہی کا کردار، اس پر انہوں نے زیادہ بات کی ہے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر بھی انہوں نے بات کی ہے جس میں انہوں نے اعتراف کر لیا ہوا ہے کہ پرویز الہی حکومت کو مزید وقت چلانا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب پرویز الہی حکومت مزید وقت چلانا چاہتے ہیں اور پرویز الہی کے پاس آپشن بھی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کے مشورے پر یا مجبوری سے یا پھر چودھری شجاعت حسین صاحب کے کہنے پر وہ آمادہ ہو گئی ہوئی ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب اچھے بچے بن کر ہمارے پاس واپس آتے ہیں اور مستقبل میں کوئی گارنٹیز دیتے ہیں تو پھر پرویز الہی صاحب کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو لازمی نہیں ہے، سیاست ہے، لڑائی تو کوئی نہیں ہے۔ لڑائی جتنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی تھی وہ اگر ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو یہ تو کوئی اتنی بڑی لڑائی ہے نہیں جو پرویز الہی صاحب نے چھیڑی ہے، تو بیٹھ سکتے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب کے پاس آپشن ہے اور عمران خان صاحب وہ بات کہہ گئے ہیں جو ان کو اپنی زبان سے کہتے ہوئے ہوتا ہے نا، دل پر پتھر رکھ کر بات کی ہوگی عمران خان صاحب نے، کہتے ہوئے ہول اٹھ رہے ہوں گے نا، وہ حلق میں کیا ہوتا ہے آ گیا ہوگا، وہ پتہ نہیں، اردو میری کمزور ہے، تو بہرحال کیا منہ میں آ گیا پتہ نہیں کیا، بہرحال تو خان صاحب جو ہیں وہ بات کرتے ہوئے نا انہوں نے یہ بات دل پر پتھر رکھ کر یہ بات کہہ دی۔ کیا بات کہہ دی کہ جی پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ حکومت مزید وقت قائم رہے پنجاب کی۔ تو جب پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں تو خان صاحب بات تو پھر وہی ہے، پھر تو کون؟ پھر عمران خان صاحب خود کو پوچھ رہے ہوں گے نا کہ اگر پرویز الہی حکومت چلانا چاہتے ہیں تو پھر میں کیسے حکومت ان کی ختم کروا سکتا ہوں؟ پرویز الہی نے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پریشر میں آ کر میں مجبور ہو گیا تھا عثمان بزدار کو ہٹانے میں، مگر پرویز الہی صاحب نے تب کہا تھا کہ اگر عثمان بزدار کو ہٹایا اور علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنایا، کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی قمر جاوید باجوہ جب وہ آرمی چیف تھے عثمان بزدار کو ہٹا کر وہ اپنا علیم خان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے تھے پنجاب کا، اور میں بھی راضی تھا، لیکن پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ جی نہیں، ہم اس علیم خان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس کے پیچھے ریزن تھی، یہ خبر میں نے آپ کو اس وقت جب یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی تب دے دی تھی کہ پرویز الہی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کروائی تھی۔ میں اس وقت ایک ٹی وی چینل میں کام کرتا تھا، تو جب یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں تو اس وقت یعنی عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ عثمان بزدار کو ہٹانا ہے، اور پھر ہٹانے کے فیصلے کے بعد پرویز الہی صاحب کی طرف جب ان کا وفد گیا کہ جی، اور وہ تھے راجہ بشارت صاحب اور میرا خیال ہے محمود رشید صاحب تھے، اور ہاں اسد عمر اور وہ شامون قریشی صاحب، تو یہ لوگ جب مذاکرات کر رہے تھے کہ جی اب عثمان بزدار صاحب کو ہٹا کر ہم علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت
پرویز الہی صاحب نے ان کے ساتھ مذاکرات کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم سوچ رہے ہیں ہم کیا کرنا ہے، ہم نے کیا نہیں کرنا. تو وفد مذاکرات کر کے ملاقات کر کے چلا گیا تھا. تو چودھری ظہور الہی ہاؤس کے میڈیا سیل سے ہمیں فون آیا، مطلب مجھے بھی آیا اور باقی رپورٹر دوستوں کو بھی آیا کہ جی پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے طارق بشیر چیمہ صاحب سے، یعنی پی ٹی آئی کے وفد، اور اس کے بعد طارق بشیر چیمہ سے. تو طارق بشیر چیمہ اور دیگر جو مسلم لیگ قائد اعظم کے لوگ تھے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا ہے کہ اگر عثمان بزدار کو ہٹانا ہے پنجاب سے تو پھر ہم بھی وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں. تو یہ وہ موڑ تھا کہ جس پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشر جو جتنا بھی تھا وہ پریشر آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کا، وہ پریشر پھر عمران خان صاحب اس سے پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر علیم خان کو میں نے، اور پرویز الہی صاحب اپنا عمران خان صاحب علیم خان کو بنانا بھی نہیں چاہ رہے تھے. علیم خان کی جگہ راجہ بشارت صاحب کوشش کر رہے تھے کہ میں بن جاؤں، وہ وارے میں تھے عمران خان صاحب کو. کچھ اور لوگ بھی تھے جن کو عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، مگر پرویز الہی صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے بغیر اگر کوئی ہوگا، علاوہ کوئی ہوگا تو وہ میں ہوں گا. تو اس وقت بھی عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب کی انتہائی گھٹیا ترین گورننس، میں گورننس کی بات کر رہا ہوں، گورننس کے باوجود 4.25 سال گھسیٹتے رہے عثمان بزدار کو. وجہ کیا تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس ووٹ نہیں تھا. پھر عمران خان صاحب مطلب ہوتا ہے نا ڈھیٹ بہت ہیں، جھوٹ بولتے ہیں پکے منہ کے ساتھ، جھوٹ بولتے ہوتے ہیں جی میرے عثمان بزدار جو ہیں وہ تو مطلب پتہ نہیں کیا ہے نا. عثمان بزدار کی گورننس پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا سی ایم نہیں رہا ہوگا، بلکہ اپنا سب کانٹیننٹ ہند کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا نہ کسی راج کا جو ہوگا راجہ ہو رہا ہوگا ایسا، نہ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ رہا ہوگا، نہیں رہا ہوگا ایسا کوئی جس طرح عثمان بزدار. یہ عمران خان صاحب کہتے رہتے تھے، پھر گنواتے تھے خصوصیات. پھر ایک دن انہوں نے ایک لطیفہ سنایا لوگوں کو، وہ اپنے طرف سے تو پکا منہ بنا کر جھوٹ بول رہے تھے، بن گیا تھا لطیفہ. انہوں نے کہا تھا تقریب سے خطاب کرتے، عثمان بزدار صاحب آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کے اندر کتنی خصوصیات ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کتنا کام کر دیا ہے. مجھے پتا ہے، پنجاب کے لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کتنا کام کر گئے ہیں، لہٰذا یہ کام اس کو میڈیا پر اس کی تشہیر کی ضرورت ہے. اس کے لیے پھر عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو وزیر اعلیٰ اپنا پنجاب کی مشیر لگا دیا تھا اطلاعات کی. اور پھر عمران خان صاحب کا ایک اور آیا تھا کہ جی میرا پنجاب کمزور تھا تو لہٰذا میں نے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو پنجاب میں مشیر اپنا لگا دیا اطلاعات کا. تو اس وقت بھی عمران خان صاحب بلیک میل ہو رہے تھے پرویز الہی کے ہاتھوں، آج بھی بلیک میل ہو رہے ہیں. وہ دونوں باپ بیٹا کمال کھیل رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. آج بھی مونس الہی صاحب نے 2 باتیں کر دی کمال، کل مونس الہی صاحب نے 2 کمال باتیں کر دی. ایک بات یہ کی جو ولاگر سے ملاقات میں کہ جی عمران خان صاحب کا حکم، ہم تو ان کے احسان مند ہیں اور ہمارا خاندان تو محسنوں کو یاد کرتا ہے، ان کے ساتھ کبھی بھی وہ محسنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بے وفائی نہیں کرتا. اور عمران خان صاحب جو کہیں گے یہ وزارت اعلیٰ ان کی ہے، وہ جب کہیں گے ہم اسمبلی توڑ دیں گے. پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے چودھری شجاع حسین صاحب کے ساتھ رابطے بحال ہو گئے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ ظاہر مطلب یہی ہے کہ بھائی عمران خان صاحب آپ اگر سپورٹ واپس لے لیں گے تو ہم ادھر سے سی ایم بننے کو تیار ہیں، ہمیں ادھر سے آفر بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی تقریباً آمادہ ہوئی ہے. تو ایک تو یہ عمران خان صاحب کا جو انٹرویو تھا، وہ انٹرویو میں جو عمران خان صاحب نے باتیں کر کے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے کہ جی پنجاب میں ووٹ میرا ہے لیکن پنجاب میرا نہیں ہے، حکومت میری نہیں ہے. اور دوسری یہ کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں مجھے چلا رہے ہوتے تھے، جو وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تنویر الیاس نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ان پر غلط الزام لگا رہے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے ان الزاموں میں جو لگا رہے ہیں ان کے اوپر، قمر جاوید باجوہ کے اوپر. جنرل باجوہ تو عمران خان صاحب کے محسن ہیں، ان کے تو عمران خان صاحب کے اوپر احسانات ہیں، انہوں نے تو حکومت بنوائی تھی، انہوں نے تو حکومت چلوائی تھی. تو عمران خان صاحب بھی مختلف طریقوں سے یہ بات کا اعتراف کر رہے ہیں. اچھا اب ایک تو یہ عمران خان صاحب کا انٹرویو. اب دوسرا معاملہ، عمران خان صاحب کیونکہ بند ہو کر رہ گئے نا، قید ہو کر رہ گئے ہیں، تحریک چلا نہیں سکتے، لوگ آ نہیں رہے، پارٹی انٹیکٹ نہیں ہے، پارٹی کے اندر بغاوتیں ہوتی جا رہی ہیں. مطلب اگر بیرسٹر سیف خیبر پختونخوا میں جو مشیر ہے، منتخب بھی نہیں ہے، وہ اگر یہ کہہ دیں وہاں پر کہ جی اپنا خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہم نہیں توڑیں گے، اس وقت تک نہیں توڑیں گے جب تک پنجاب کی اسمبلی نہیں ٹوٹتی، تو رہ کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کے پلے؟ ککھ بھی نہیں نہ رہ جاتا. پرویز الہی صاحب تو پھر بھی 10 ووٹ ہیں ان کے پاس، بیرسٹر سیف تو عمران خان صاحب کی مرہون منت ہیں، انہوں نے وہاں ان کو مشیر لگایا تھا.
اور کسی کے کہنے پہ لگایا تھا، پتہ ہے عمران خان صاحب کو کس کے کہنے پہ لگایا تھا، تو وہ بھی اب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آگ جلی ہوئی ہے، اس آگ میں پھونکے مار رہے ہیں، عمران بجھا نہیں رہے آگ، وہ بھڑکانے کے لیے پھونکے شوکے مار رہے ہیں، وہ تیل ڈال رہے ہیں جلتی پر۔ تو خان صاحب کو پتہ چل گیا ہوا کہ جی پنجاب میں کھیل اپنا ختم ہو گیا، خیبر پختونخوا اپنے ہاتھ میں نہیں رہا، تو اس لیے عمران خان صاحب نے کوشش یہ کی تھی کہ کسی طرح حکومت کے سر پر احسان چڑھا کر کہ جی میں آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوں، آ جائیں میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور پھر فیس سیونگ لے لوں۔ صدر علوی سے ملاقات کی اسحاق ڈار صاحب نے، ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر ایک خبر چلوائی گئی، خبر آئی کہ جی عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو بذریعہ صدر علوی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے لیے خان صاحب نے شبلی فراز صاحب کو اپنا نمائندہ مقرر کر لیا ہے۔ جی اچھا جی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مذاکرات کا جو آغاز تھا، یعنی مذاکرات کے لیے رابطوں کا جو آغاز تھا، اس کا انجام کیا ہوا ہے جی؟ اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ بہت کاریگر آدمی ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب FATF پر مذاکرات ہو رہے تھے اور مختلف جو اپنا لیجسلیشنز ہو رہی تھیں عمران خان صاحب کے زمانے میں، اس پر کمیٹیاں بنتی تھیں، مذاکرات ہوتے تھے، تو عمران خان صاحب باہر آ کر ان کے لوگ کہتے تھے، اور عمران خان صاحب پھر خود تقریریں کرتے تھے کہ جی یہ جو اپوزیشن ہے یہ NRO مانگ رہی ہے، ہم اصلاح چاہتے ہیں، NRO مانگ رہی ہے، 36 پوائنٹ 32 پوائنٹ پتہ نہیں کتنے وہ کر خود رہے ہوتے تھے۔ تو عمران خان صاحب کا تجربہ بہت ہے آج کی حکومت کو، تو انہوں نے جو ہمارے دوست شاکر سولنگی اسلام آباد میں، ان کی خبر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب نے صدر مملکت کو کہا کہ عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں، مذاکرات کن نکات پر کرنا چاہتے ہیں، تو ذرا ہمیں لکھ بھیجیے، ان سے لکھوا لیجیے۔ تو صدر علوی صاحب نے جو پوائنٹس لکھے تھے ان میں میجر جو 2 پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ انتخابات کی تاریخ اور دوسرا مقدمات۔ انتخابات کی تاریخ تو عمران خان صاحب ویسے ہی مانگ رہے ہیں، مقدمات پر بات یہ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر مقدمات فسطائیت وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جی مذاکرات اس شرط پر کریں گے کہ ہمارے مقدمات ختم کریں۔ یہ عمران خان صاحب نے خفیہ رکھا ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ، مکمکہ کرنا ہے نا، تو مکمکہ کرنے کے لیے عمران خان صاحب ذرا اگر کر بھی لیں گے سر عام تو اس کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کریں گے، وہ ڈھیٹ بہت ہیں۔ تو خان صاحب نے وہ جو اپنا علوی صاحب نے جو لکھ بھیجا اس میں 2 چیزیں یہ تھیں۔ اب وہ چیزیں نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ شیئر کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، دونوں چیزوں پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی واپس بھیج دیں۔ تو پھر وہ جس طرح پرانے زمانوں میں بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ پیغام رسانی کے لیے وہ پراپر جو کاغذ ہوتا تھا اس کے اوپر تحریر کر کے پھر اس کو گول کر کے اس کے اوپر پیاری سی وہ کیا ہوتی تھی باندھ کر، خوبصورت قسم کی وہ دھاگا شاگا باندھ کر وہ واپس بھیج دیتے تھے، پھولوں والا دھاگا، تو واپس بھیج دیتے تھے۔ تو اسی طرح کیا گیا کہ جی یہ آپ کا جو مطالبات ہیں یا جو آپ جس مطالبات کے اوپر یا شرائط کے اوپر بات کریں ہمیں منظور نہیں ہے، لہٰذا رابطے ختم ہو گئے۔ اب رابطے ختم ہو گئے، پرویز الہی صاحب بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، خیبر پختونخوا والے آنکھیں دکھا رہے ہیں، چودھری صالح حسین جو ہیں وہ جا کر بیٹھ گئے ہیں وہاں پر اپنا لندن میں، اور انہوں نے وہاں جا کر بات کر دی ہے کہ جی ہمارے ساتھ 6 مسلم لیگ قائد اعظم کے MPs جو ہیں وہ ہمارے پاس واپس آنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ 6 MPs کی واپسی کی تیاری کی خبر جو ہے وہ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کے سر پر تو گرے گی، وہ پرویز الہی صاحب کے سر پر بھی پہاڑ بن کر گرے گی۔ تو پھر پرویز الہی صاحب وہ جو تھوڑے سے ڈاواں ڈول ہوں گے نا کہ میں کسی طرح ڈبل گیم کر لوں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لوں، نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ ہاتھ ملا لوں اور پھر اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ کر لوں، تو پرویز الہی صاحب کے پاس آپشن ختم ہو گئی۔ تو پرویز الہی صاحب ڈیفینیٹلی ادھر آئیں گے، وہ جو مونس الہی نے بات کی نا کہ جی ہمارے رابطے بحال ہو گئے ہیں چودھری شجاعت حسین کے ساتھ، تو یہ یعنی والد صاحب کے، تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ کم از کم ڈیمیج ہو، حکومت بچ جائے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی حکومت توڑنے کو تیار نہیں ہے، یعنی پرویز الہی چاہتے ہیں کہ مزید وقت حکومت قائم رہے۔ تو خان صاحب بیسیکلی اس طرح برے پھنس چکے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور عالم یہ ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا مذاکرات کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہوتا ہے مسلم لیگ نون کے اندر، یا پیپلز پارٹی والے بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کریں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم غیر مشروط مذاکرات کریں گے، مشروط نہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی مشروط یا غیر مشروط ضرورت کیا ہے۔ مولانا صاحب یہ سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک یا غلط میں نہیں کچھ کہتا، صحیح یا غلط
مولانا صاحب یہ سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو انگیج کرنا فضول ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کیا کرتے، جلسہ کر لیتے، اس سے بڑا جلسہ اور اس سے زیادہ جلسے میرے سے کروا لو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر جلسے کرائٹیریا ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں. اور دوسری چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست میں اس وقت وہ کیا ہوتا ہے، فضول چیز ہیں، فالتو ہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں، جلسوں میں بھی کہتے ہیں، تو اپنے اتحادیوں کو بھی کہہ رہے ہیں وہ فالتو ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر مولانا صاحب کا پریشر نہ نواز شریف صاحب برداشت کر پاتے ہیں، نہ آصف زرداری. انجام یہ کہ عمران خان صاحب کو تھوڑی سی امید پیدا ہوتی ہے کہ یار ایک کمیٹی بنے گی 5 رکنی، 5 ارکان ہماری طرف سے ہوں گے، 5 ارکان وہاں سے ہوں گے حکومت کی طرف سے، ہم مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے تو میں کہہ دوں گا کہ مذاکرات شروع ہو گئے، ہم اسمبلیاں نہیں توڑ رہے. تو اس طرح پنجاب کی حکومت بھی اپنے ہاتھ میں رہے گی، عزت بھی بچ جائے گی. حکومت وہ فیس سیونگ دینے کو بھی تیار نہیں ہے. تو خان صاحب بیچارے برے پھنس گئے ہوئے ہیں اعلان کر کے، اور اعلان سے پہلے پھنسے تھے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا کر. تو جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا کھیل ختم ہو گیا اور عمران خان صاحب نے اس چیز کا خود اعتراف کر لیا ہے، تو یہ اعتراف عمران خان صاحب کو آئندہ کچھ دنوں میں آپ کو کھل کر کرتے سنائی دے گا. اور خان صاحب کہیں گے کہ انہوں نے جس طرح اب تک غلطیاں گنوا رہے ہیں نا، کہیں گے اس طرح کہ اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر کے غلطی کی، قومی اسمبلی میں سے استعفے دے کر غلطی کی، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا کر غلطی کی. اب بھی عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ اگر آپ یہ ہمارے ساتھ بات کریں، وہ جو صدر عارف علوی صاحب نے جو چٹھی لکھی نا، اس میں تھا کہ اپنا الیکشن کی تاریخ اور عمران خان صاحب کے مقدمات ختم کرنے پر اگر بات کریں، الیکشن کی تاریخ پر بات کریں، تو پھر ہم پارلیمنٹ میں یعنی قومی اسمبلی میں واپس آنے کو تیار ہیں. یعنی عمران خان صاحب صرف یہ چاہتے ہیں کہ انگیج کریں، میں اسمبلی میں واپس آ جاؤں. اب وہی چاہ رہے ہیں کہ ہم مجھے انگیج کریں اور میں اسمبلی توڑنے کا جو اعلان ہے وہ واپس لے لوں. مگر ادھر سے وہ ظالم لوگ عمران خان صاحب کو یہ والی فیس سیونگ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب 26 نومبر سے پہلے بھی جو فیس سیونگ مانگ رہے تھے وہ بھی ان کو نہیں دی گئی تھی، اب بھی فیس سیونگ مانگ رہے ہیں مگر انکار کیا جا رہا ہے. اور خان صاحب خود اعلان کر رہے ہیں کہ جی اپنا کھیل ختم ہونے جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.